السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات گرامی، قرآن کریم کے 26ویں سپارے کی سورہ فتح کی آخری آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کو سنایا ہے. اصل مقصود اس میں صرف پہلا آیت کا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ. برکت کے لیے میں نے یہ آیت کا کچھ حصہ مزید آپ کو سنایا. اصل بات جس موضوع پر آج گفتگو کرنی ہے وہ ہے اسلامی معاشرے کی بنیادیں، اور مزید وضاحت اس کی یہ کی جا رہی ہے کہ اسلامی معاشرے کی بنیادیں جو ہیں وہ ایسی ہیں جو 10 میم سے متعلق ہیں. 10 ایسے الفاظ پر مشتمل ہیں کہ ان میں سے ہر لفظ کے شروع میں میم آ رہا ہے. تو 10 میم کو ملا کر اسلامی معاشرہ تیار ہوتا ہے. کون سے وہ 10 الفاظ ہیں؟ نمبر 1 محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 مکہ مکرمہ، نمبر 3 مدینہ منورہ، نمبر 4 مسجد، نمبر 5 مدرسہ، نمبر 6 میثاق، نمبر 7 ماں، نمبر 8 مواخات، نمبر 9 مساوات، اور نمبر 10 مجاہدہ. تو 1 سے لے کر 10 تک 10 الفاظ ایسے ہیں جن کے شروع میں میم ہے. اور میں نے عرض کیا کہ اسلامی معاشرے کی بنیادیں یہ 10 میم ہیں. اب آئیے ایک ایک کی تھوڑی سی تفصیل. نمبر 1، اسلامی معاشرے کا لفظ جب بھی بولا جائے گا تو سب سے پہلے جو شخصیت ذہن میں آئے گی وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بغیر تو اسلام اور مسلمان کسی چیز کا تذکرہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اسلامی معاشرے کی بنیادیں 10 میم ہیں. ان 10 میم میں سے پہلی میم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات جو سراسر وحی الہی پر مبنی ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ کے فیصلے، آپ کا طرز حکمرانی،
گھر والوں کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، بعثت سے پہلے کی زندگی اور بعثت کے بعد کی زندگی، نبی بننے سے پہلے کی زندگی اور نبی بننے کے بعد کی زندگی، یہ سب ایک کھلی کتاب کی مانند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا کہ معاشرت کسے کہتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اسلامی معاشرت پر، تو اسلامی معاشرت 10 میم سے متعلق ہے، جس میں پہلا میم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے بتلایا کہ معاشرت کسے کہتے ہیں، معاشرت کے طور طریق کیا ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ واقعتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ ترتیب دیا اور دنیا کو بتایا کہ معاشرت اس کا نام ہے۔ پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے تذکرے کے بعد دوسری میم جس کا تذکرہ ہے وہ ہے مکہ مکرمہ۔ مکہ مکرمہ کون سا شہر ہے، کون سی جگہ ہے؟ وہ شہر ہے جسے مہبت وحی کے آغاز ہونے کا شرف حاصل ہے، پہلی وحی جہاں نازل ہوئی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ خانہ کعبہ وہیں پر موجود ہے۔ خانہ کعبہ کی موجودگی کی وجہ سے اس مبارک شہر کے جو حالات ہیں وہ دوسرے شہروں سے بہت مختلف ہیں۔ یعنی زمانے جاہلیت سے ہی کفر، شرک، بت پرستی اپنی جگہ، لیکن اللہ کے گھر کا احترام سب لوگوں کے پیش نظر تھا۔ تمام لوگ اللہ کے گھر کا احترام کرتے تھے، کافر ہوں، مشرک ہوں، بت پرست ہوں، سب۔ پھر یہی وہ شہر تھا جہاں ایک شخص گلیوں میں گھومتا ہوا نظر آتا، آواز لگا رہا ہے، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ زمانے نے دیکھا کہ اسی مکہ شہر کی گلیوں میں ایک شخص آواز لگا رہا ہے، لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو۔ اگر تم لا الہ الا اللہ کہو گے، کلمہ پڑھ لو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ایک شخص آگے آگے جا رہا ہے اور ایک شخص اس کے پیچھے پیچھے ہے، وہ لوگوں کو متوجہ کر رہا ہے کہ یہ جو پہلا آدمی باتیں کر رہا ہے تم اس کی بات پر کان نہیں دھرنا، یہ جادوگر ہے اور یہ کہنا چاہیے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی گمراہ کر دے، تم اس کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دینا۔ پہلی ہستی کون ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیچھے پیچھے آنے والا شخص کوئی اور نہیں، آپ کا سگا چچا ابو جہل۔ یہ مکہ مکرمہ کا نقشہ ہے۔ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جس کی پوری ایک تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مظالم میں سے کوئی ظلم چھوڑا نہیں گیا۔ کون سے مظالم سے جو اس شہر میں رہنے والوں پر نہیں ڈھائے گئے؟ تمام مسلمانوں کو اتنا تنگ کیا گیا، اتنا تنگ کیا گیا کہ وہ بالآخر شہر چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے، ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ یہ مکہ مکرمہ کے مختصر سے حالات کا میں نے تذکرہ کیا۔ اب آئیے تیسری میم، مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ اس کا پرانا نام یثرب تھا، اور بعض لوگ اسے کھجوروں والی زمین بھی کہتے تھے۔ اس سرزمین کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرف بخشا تو یہاں کی دنیا ہی پلٹ گئی۔ مدینہ منورہ اصل میں مکہ مکرمہ میں پیش کی جانے والی دعوت اور جد و جہد، کشمکش اور تربیت کا تسلسل اور تکمیل ہے۔ مدینہ منورہ کے معنی صرف مدینہ شہر کے نہیں ہیں، بلکہ اس سے مراد پورا دور رسالت ہے۔ بالفاظ دیگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دو ہی نہیں ہیں، یک رنگی ہے، یک جائی ہے۔ یہ تیسری میم تھی جس کا تذکرہ تھا مدینہ منورہ کے عنوان سے۔ اب آئیے چوتھی میم، وہ ہے مسجد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر مسجد کا آغاز کر دیا۔
یہ مسجد کیا چیز تھی؟ یہ مسجد صرف عبادت گاہ نہیں تھی، یہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا، سپریم کورٹ بھی تھا، وزارت داخلہ کا دفتر بھی یہی تھا، وزارت خارجہ کا دفتر بھی یہی تھا، وزارت دفاع کا مرکز بھی یہی تھا، اور مجلس مشاورت کا دفتر بھی یہی تھا۔ تمام کام یہیں انجام دیے جاتے تھے۔ انسانیت کی فلاح کے جتنے امور سوچے جا سکتے ہیں وہ سب کے سب یہیں پر طے ہوتے تھے۔ یہ مسجد ہمارے 3 حرم ہیں، ایک حرم نبوی کہلاتا ہے، ایک حرم مکی کہلاتا ہے، ایک حرم نبوی کہلاتا ہے، اور ایک ہمارا حرم ہے بیت المقدس۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف 3 مساجد ایسی ہیں کہ ان کے لیے باقاعدہ سفر کیا جا سکتا ہے، سفر کرنا عبادت ہے۔ 3 مساجد ایسی ہیں کہ ثواب کی نیت سے وہاں پر سفر کیا جا سکتا ہے، کہ کوئی شخص سفر کرے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ مکہ مکرمہ جائے، خانہ کعبہ، اور مدینہ منورہ جائے جہاں روضہ اقدس ہے، اور بیت المقدس جائے جو کہنا چاہیے انبیاء کرام علیہ السلام، انبیاء سابقین کا کہنا چاہیے قبلہ تھا۔ ان 3 مساجد کے متعلق فرمایا کہ یہاں کے لیے باقاعدہ سفر کیا جا سکتا ہے، اور سفر کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ یہ مسجد جس کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، مسجد نبوی، یہ وہ اعلیٰ مقام ہے جہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اقدس بھی ہے۔ وہ روضہ اقدس جس کی زیارت کیے بغیر حج مکمل نہیں ہوتا، حج کی عبادت بھی جو ہے نا وہ ادھوری رہ جاتی ہے۔ یہ 4تھی میم تھی جس کا تذکرہ تھا۔ 5ویں میم ہے مدرسہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تعمیر مسجد کی طرف توجہ فرمائی، ساتھ ہی ساتھ ایک چبوترا بنا دیا۔ وہ چبوترا اصحاب صفہ کا چبوترا کہلاتا تھا۔ وہاں پر دینی علوم کے جو طلبہ تھے وہ دنیا سے کٹ کر دین کی خاطر شب و روز در مصطفیٰ پر پڑے رہتے تھے۔ یہ اصحاب صفہ کا یہ چبوترا وہ اہم جگہ ہے جہاں پر دینی تعلیم کے لیے اپنے آپ کو شب و روز وقف کر دینے والے لوگ وہاں رہا کرتے تھے، اور ان کی تعداد کم و بیش کبھی 70-75 سے لے کر 200 تک ہو جاتی تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی سنت پر عمل کر رہے ہیں مدارس دینیہ کے طلباء، اور اس سنت پر عمل کرنے کو باعث فخر سمجھتے ہیں کہ دنیا کا ہم کوئی کام نہیں کریں گے، ہم دین کی تعلیم حاصل کریں گے اور پڑھے رہیں گے یہیں پر مساجد میں، مدارس میں، اور اپنی جو ہے پیٹ کے معاملات، معاشی معاملات اس کی طرف توجہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ یہ 5ویں میم تھی۔ اب آئیے 6ٹھی میم، وہ ہے میثاق۔ میثاق کے کیا معنی ہیں؟ میثاق کا مطلب ہے عہد، معاہدہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ پہلے اپنے لوگوں کو مربوط کیا جائے، مسلمانوں کو۔ ایسا نہ ہو کہ مسلمان آپس میں ہی لڑ پڑے، اوس ہے، خزرج ہے، قبیلے ہیں، قبائل کی جنگ نہ شروع ہو جائے۔ مختلف قبائل میں تقسیم شدہ مسلمانوں کو آپ نے جمع کیا کہ کہیں آپس میں ہی نہ ٹکرا جائیں، اور پھر اس کے علاوہ ایک اور کام یہ کیا کہ ان کو آپس میں جوڑ دیا، مسلمانوں کو رشتہ اخوت میں ان کو جوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل معاہدہ کیا۔ وہ معاہدہ کس سے تھا؟ وہ معاہدہ تھا دشمنوں سے، یہود سے، اور اس معاہدے کا نام ہے میثاق مدینہ۔ یہ میثاق مدینہ یہ دنیا کا پہلا بین الاقوامی تحریری معاہدہ ہے۔ اس کی تقریباً 53 جو ہیں دفعات ہیں، اور خاص طور سے یہود جو صدیوں سے قیادت کرتے چلے آ رہے تھے اور اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ صاحب ہم سے بڑا چیمپئن تو کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، اور لگاتار انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہی قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، اسی سلسلے میں آتے تھے، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ جن لوگوں کے دماغوں میں یہ فطور تھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیادت، اپنی قیادت ان سے تسلیم کروائی۔ یہود کے مختلف قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ اسلام کی آمد سے پہلے سیاست، معیشت، اقتدار، ہر چیز کے یہ بلا شرکت غیر مالک تھے۔ ان سے ٹکر لینے کا مطلب یہ تھا، ایسا تھا جیسے کہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنا۔ لیکن صحرائے عرب کے نبی امی نے اس وقت دنیا کو پہلا جامع تحریری دستور دیا جب دنیا ابھی تک دستور سے ناآشنا تھی۔ دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ دستور کسے کہتے ہیں، آئین کیا چیز ہے، قانون کس طرح سے بنتے ہیں۔ آج جو ممالک اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھتے ہیں اور ان میں ٹاپ کلاس مثلا امریکہ ہے، ان کا جو مختصر ترین الفاظ میں دستور ہے وہ 7,000 الفاظ پر مشتمل ہے۔ 7,000 الفاظ پر مشتمل دستور ان کا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا ہم نے کارنامہ انجام دیا۔ ذرا غور کیجئے کہ 1400 سال قبل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دستور بنایا وہ صرف 700 الفاظ پر۔ 700 الفاظ کہاں ہیں اور 7,000 کہاں ہیں، اور 7,000 والے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 الفاظ پر مشتمل میثاق مدینہ جو تیار کیا، وہ ایسا عجیب و غریب تھا کہ اس سے زیادہ جامع، اس سے زیادہ مؤثر اور اس سے زیادہ مکمل دستور کہیں پر نہیں۔ اس میں تمام طبقات کا لحاظ رکھا گیا اور ہر ایک کو اس کے حقوق دیے جائیں، اس کا خاص طور سے خیال کیا گیا۔ اسلامی معاشرے کی بنیادوں میں سے 6 بنیادوں کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ نمبر 7 ماں، اسلامی معاشرے کی یہ بھی ایک بنیادی اینٹ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بے پناہ قربانیاں ہیں، ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیے بغیر ایک پاکیزہ معاشرہ، اس کی تشکیل، اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اولاد کی تربیت کی طرف بھی توجہ دی، خاندان کی تشکیل کی طرف بھی توجہ دی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نجی زندگی تھی اس کو پبلک زندگی میں عوام کے سامنے لے آئیں، تاکہ امت کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو سامنے رہے، اور ہر پہلو کو سنت کے طور پر لوگ اپنا سکیں۔ اور بطور نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، نجی زندگی، خانگی زندگی کیسی تھی، اس سے متعارف کروانے والی پہلی خاتون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ جو کا لفظ ہے یہ بڑا عجیب و غریب لفظ ہے۔ کے معنی ماں، عربی زبان میں قرآن مجید میں 84 مرتبہ آیا ہے، 84 مرتبہ، اور پھر اسی کی جمع ہے امہات۔ یہ امہات کا لفظ قرآن کریم میں 11 جگہ پر آیا ہے۔ لغت کے اعتبار سے ہر وہ چیز جس کے اندر اس کے تمام متعلقات جمع ہوں وہ ان کی کہلاتی ہے۔ مثلا لوح محفوظ کو الکتاب کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تمام علوم کا منبع اور مرکز وہی ہے۔ مکہ مکرمہ کو القریٰ کہا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ خطہ عرب کا مرکز وہی ہے۔ اسی طرح سے کہکشاں کو النجوم کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے ستارے جمع ہوتے ہیں۔ اب آئیے نمبر 8، چوتھا میم ہے مواخات۔ مختلف روایات کی علم بردار 2 قوموں کو ایسے عجیب و غریب رشتے میں جوڑ دینا کہ خونی رشتے سے بڑھ کر ان کی اہمیت ہو جائے۔ نئی آبادی تھی، مہاجرین تھے اور ساتھ ہی ساتھ انصار تھے۔ ان دونوں کے درمیان تعلقات کا اس انداز میں تعلقات قائم کر دینا کہ دنیا حیرت کی وجہ سے انگوش بدندہ ہے۔ دنیا حیران رہ جاتی کہ اچھا سگے بھائی سے زیادہ ان میں جو ہے محبت ہے۔ عرب کے اندر قریش بہت بڑی قوم سمجھی جاتی تھی، بڑا اونچا مقام تھا، لیکن وہ جب ہجرت کر کے یہاں آئے تو ان کی حیثیت ایک مجبور محض کی حیثیت تھی۔ سوسائٹی میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اب ان کو سوسائٹی میں کیسے مقام دلایا جائے، آپس میں معاشرتی تعلقات کس طرح سے قائم ہوں، اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کا رشتہ قائم کیا، مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا،
اور یہ بھائی بھائی صرف زبانی کلامی نہیں تھے، میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ سگے بھائی سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے تھے۔ جناب یہاں تک 8 میم کا تذکرہ ہو چکا ہے، اسلامی معاشرے کی بنیادوں میں سے 8 میم کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ 9ویں میم ہے مساوات۔ مساوات کس کس کے درمیان؟ مسلم غیر مسلم، امیر غریب، کم نسب اعلیٰ نسب، آقا غلام، ان سب کا فرق مٹا کر ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا۔ اصل چیز ہے انصاف، تو عدل و انصاف کو قائم کرنا، یہ کہلاتا ہے مساوات۔ اور لوگوں کو یہ بتانا کہ تمام انسان حقوق کے اعتبار سے برابر ہیں۔ یہ اسلام کی اولین تعلیمات ہیں۔ اگر اس پر عمل ہو تو پرسکون اور پرامن معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ آج بے سکونی اور بد امنی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے۔ انصاف نام، بلکہ سوچنا پڑے گا کہ انصاف کس چڑیا کا نام ہے جو اڑ چکی ہے۔ انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہر طرف نا انصافی ہے، جس کا نتیجہ یہ کہ معاشرے میں امن نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ اور آگے چلیے، عفت و عصمت کی حفاظت یہ انسانی حقوق میں سے ایک بڑا حق ہے۔ یہ وہ حق ہے کہ اس میں مسلم اور غیر مسلم کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا۔ ایک جنگ کے موقع پر قیدی جب لائے گئے تو ان قیدیوں میں حاتم طائی کی بیٹی بھی تھی، اور حاتم طائی کی بیٹی جو اس کا سر ننگا تھا، سر پر کوئی چادر وغیرہ نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردائے مبارک اتار کر عطا فرمایا، لو بھائی لے جاؤ، اس کے سر پر ڈال دو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دشمن کی بیٹی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، چاہے دوست کی ہو یا دشمن کی ہو، اور اس کے سر پر چادر ڈالنا یہ انسانی حقوق میں سے بہت بڑا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتا دیا۔ آج ذرا سوچئے کہ انسانی حقوق کے تحفظ کے نعرے لگانے والے تو بہت ہیں، انسانیت اور اخلاقیات کی کوئی اس سے بہتر مثال پیش کر سکتا ہے؟ ذرا سوچئے۔ ہمارے مذہب نے ہمیں جو وسعت قلبی عطا کی ہے اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا، یہ ہمارے مذہب نے سکھایا ہے، اس کی کہیں مثال نہیں مل سکتی۔ اور آگے چلیے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ ایک بوڑھا عیسائی جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے۔ امیر المؤمنین نے حالات معلوم کیے کہ بھئی یہ کیوں بھیک مانگ رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ بھئی جوانی میں مسلمانوں کی ریاست میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان پر ایک ٹیکس لگایا جاتا ہے جو ذمی کہلاتے ہیں، تو بحیثیت ذمی جو مجھ پر ٹیکس عائد ہوتا تھا وہ میں ادا کرتا رہا جوانی میں۔ اب بوڑھا ہو گیا ہوں، اس وقت میں کام کرتا تھا، اب میں کسی کام کے قابل نہیں ہوں، تو اب میں زندگی کیسے گزاروں؟ اس لیے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم نامہ جاری کر دیا کہ اس کے لیے تا حیات وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ جوانی میں اگر وہ ٹیکس ادا کرتا رہا تو بڑھاپے میں اس کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو کہتے ہیں انسانی حقوق، اس کو کہتے ہیں مساوات۔ مذہب اسلام نے ہمیں مساوات کا سبق سکھایا ہے، ہمیں بتایا کہ مساوات اس چیز کا نام ہے کہ مساوات کا لفظ جب بولا جائے گا تو اس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور آگے چلیے، انسانیت کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے جب ہم اسی حالت میں کسی مسلمان کو دیکھیں۔ ابھی تذکرہ ہوا کہ بھیک مانگ رہا تھا ایک ایسا شخص جو مسلمان نہیں تھا۔ اب اگر ایک ایسا شخص ایک ایسی نوبت کو پہنچ گیا ہے، بھیک مانگنے کی نوبت کو، چاہے وہ بھیک مانگے یا نہ مانگے لیکن غربت ہے اس کے پاس، تو اس کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے ہمارا تعلق دوہرا ہو گیا، نمبر 1 انسان ہونے کے ناطے اور نمبر 2 مسلمان ہونے کے ناطے۔ اب ذرا سوچیں کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، یہی شخص ہے اگر وہ پڑوسی ہے تو اس کے 3 حق بن گئے، بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، اور چونکہ پڑوسی ہے لہذا اس کا خیال رکھنا ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اور آگے بڑھ جائیے، ایک شخص انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے، ساتھ ہی کہ وہ رشتہ دار بھی ہے، تو 4 گنا حق اس کا بڑھ گیا۔ اس کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم ذرا اپنے ماحول معاشرے پر نظر ڈالیں، ہم کتنا خیال رکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اپنے پڑوسیوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں،
اپنے مسلمان بھائیوں کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے کا جب وقت آتا ہے تو آنکھ بند کر کے، دیکھیے میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ مال جو زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ اٹھا کر، میں کہوں گا کہ پھینک دیتے ہیں، اٹھا کے آنکھ بند کر کے دے دیتے ہیں، سمجھتے ہیں بہت بڑی ہمارے اوپر ایک ذمہ داری تھی، ہم نے ذمہ داری ادا کر دی۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی، ذمہ داری آپ کے اوپر بہت بڑی ہے، اس ذمہ داری کو محسوس کریں۔ اور اس کا تقاضا یہ کہ دیکھیں اپنے اطراف میں لوگوں سے بات چیت ہو تو لوگ کہتے ہیں صاحب ہمارے رشتہ داروں میں تو کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ رشتہ داری کے دائرے کو آپ نے بڑا مختصر کر دیا ہے، اس دائرے کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ چاروں طرف دیکھیں، رشتہ داری کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت ہی وائڈ ٹرم ہے، اس تمام میں یقیناً ایسے لوگ آئیں گے، اور یقیناً ایسے لوگ ہوں گے جو زبان سے کہہ نہیں سکتے، سفید پوش ہیں، ان کی سفید پوشی کا خیال رکھنا یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ اور آگے چلیے، مساوات کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو خیال یہ رکھا جائے کہ مذہب اسلام کیا چیز ہے، یہ ایک آفاقی قانون ہے، ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ ہماری عقل میں آئیں یا نہ آئیں، ہمیں ان احکامات پر عمل کرنا ہے، ہمیں ہتھیار ڈال دینے ہیں، اس لیے کہ ہماری عقل صحیح نہیں ہو سکتی، ہمیں اپنی عقل کو تابع کرنا ہے دین اسلام کے۔ بہت سے ایسے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل، طلاق کے حق کے مسائل، پردے کے مسائل، مرد کے لیے ایک سے زیادہ شادی کی اجازت وغیرہ کے مسائل، یہ وہ مسائل ہیں جن پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ صاحب انصاف نہیں ہو رہا، نا انصافی ہو رہی ہے۔ تو بھائی اصل بات یہ ہے کہ آپ نے بات کو سمجھا نہیں۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ معلوم کیا جائے کہ مساوات کسے کہتے ہیں۔ انسانوں کے اندر مرد عورت، سفید فام سیاہ فام، پستہ قد طویل قد، کمزور طاقتور، غبی اور ذہین، کن ذہن اور ذہین، یہ سب فطری چیزیں ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ان کے درمیان مساوات قائم ہو جائے تو قیامت تک قائم نہیں ہو سکتی۔ خالق کائنات نے اس شاہکار کو تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ زیب و زینت دی ہے، سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو احسنی تقویم پر بنایا ہے انسان کو، تو اس کے لیے کیا بعید تھا کہ سب کو وہ ایک ہی رنگ میں رنگ دیتا، لیکن فرمایا ایسے نہیں، ہم نے انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے یہ سب تقسیم اسی رکھی تاکہ ایک دوسرے سے تعارف ہو سکے۔ دنیا میں جو رنگینی نظر آتی ہے، فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، آسمان و زمین کی اور اس کے درمیان جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں مختلف قسم کی، مختلف رنگ کی، یہ ایسے ہی نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ تو فطرت کے خلاف مساوات کا دعویٰ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ دیوانے کا خواب جو کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، خاص طور سے عورتوں کے حقوق کے علم بردار ہیں، وہ نعرہ بلند کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب شانہ بشانہ رہنا چاہیے، مرد عورت کو شانہ بشانہ رہنا چاہیے۔ تو ایک شخص نے بڑی اچھی اس کی مثال دی کہ صاحب اس نے دیکھا کہ بھینس جو ہے وہ کسان نے جو بھینس کو ہل جوتنے پر لگایا اور بیل جو ہے وہ چھپر میں پڑا آرام کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی یہ کیا ظلم کر رہے ہو، بھینس سے تم دودھ بھی دوہتے ہو اور ساتھ میں اس کو ہل چلانے کے لیے بھی لگا دیا کھیتوں میں۔ وہ کہنے لگا میں کیا کروں، یہ بھینس تھوڑا عرصہ شہر میں رہ کے آ گئی تھی، شہر میں رہ کر آنے سے اس کے ذہن میں یہ جراثیم آ گئے کہ صاحب ہمارے بھی حقوق ہیں اور ہمیں بھی آزادی ملنی چاہیے اور ہم وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو بیل کرتا ہے۔ اب عالم یہ ہے کہ بیل تو آرام کرتا ہے اور بھینس جو ہے وہاں ہل بھی جوت رہی ہے، دودھ بھی دو رہی ہے، سب کچھ کر رہی ہے۔ تو شانہ بشانہ کا نعرہ بلند کرنے والے لوگ ذرا انہیں سوچنا چاہیے کہ مذہب اسلام نے ہر ایک کے لیے جو دائرہ مخصوص کر دیا ہے، مرد کے لیے ایک دائرہ ہے، عورت کے لیے ایک دائرہ ہے، جنس کے لحاظ سے نر کے لیے دائرے الگ ہیں، مادہ کے لیے دائرے الگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ دائرے بنائے ہیں اس لیے تاکہ ہم اس کے مطابق چلیں۔ اگر اس کے مطابق چلیں گے تو دنیا کا یہ نظام صحیح چلتا رہے گا، اور اگر ہم اس میں مداخلت کریں گے تو حشر وہی ہوگا جس کو میں بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور دین کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جناب عارف